دعوت دیں مولی جاکر صاحب جلدی کریں، اب دیر نہ کریں۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے نوجوان عالم اور سرمایہ نوجوانان توحید و سنت حضرت مولانا اعجاز احمد غزنوی صاحب۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت۔ حضرت مولانا اعجاز احمد غزنوی صاحب۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سامعین محترم، ہمارا قادیانیوں کا ہم سے جو تنازع چل رہا ہے، اس کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، اجرائے ختم نبوت اور ختم نبوت۔ نمبر دو، حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ اور نمبر تین، قادیانی کا کردار اور اس کا کریکٹر۔ سامعین محترم، پہلے دونوں عنوانوں کے اوپر یہ گفتگو کرنا چاہیں گے، بحث کرنا چاہیں گے، لیکن قادیانی زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، زہر پی سکتے ہیں، لیکن آخری موضوع کے اوپر یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کی جھوٹی پیشن گوئیاں، اس کے فراڈ، اس کے بے ایمانیاں، اس میں کبھی بھی قادیانی گفتگو نہیں کرے گا۔ حالانکہ اصل موضوع بھی یہی ہے، اس لیے کہ ہر مدعی نبوت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنے نبوت کے دعویٰ کے اوپر اپنا کریکٹر اور کردار اور سیرت کو پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میرے آقا سرور کونین آقا، ساقی کوثر آقا، تاجدار مدینہ آقا، فخر دو عالم آقا، محبوب کبریا آقا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاران کی چوٹی کے اوپر کہا، حل وجدتمونی صادقا، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا لڑکپن جوانی سارا تمہارے اندر گزرا، میری امانت کو تم جانتے ہو، میری دیانت کو تم جانتے ہو، میری شرافت کو تم جانتے ہو، میرے کردار کو تم جانتے ہو، میری انابت کو تم جانتے ہو، میری وفاؤں کو تم جانتے ہو، میری حیا کو تم جانتے ہو، میرے کمالات کو تم جانتے ہو، میرے جمال کو تم جانتے ہو، میرے تقوی کو تم جانتے ہو، میری حیا کو تم جانتے ہو، میری شرافت کو تم جانتے ہو، میری جرت کو تم جانتے ہو، میری شجاعت اور گفتار، انداز، اقوال، افعال، رفتار، ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ مجھے بتاؤ میرا کریکٹر تم نے دیکھا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا جو اعلان کیا اس کے اوپر سب سے پہلے جو دلیل پیش کی وہ اپنا کریکٹر تھا، وہ اپنا کردار تھا، وہ اپنی صداقت تھی۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں وفات عیسیٰ اور حیات عیسیٰ کی بات بعد میں ہے، یہ تمہارا مرزا کا بیٹا بشیر الدین بھی کہہ چکا ہے، جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے دعوے کے اندر دیکھو وہ اپنے دعوے میں سچا بعد میں ہے، پہلا اس کا کریکٹر دیکھو، پہلے اس کی اپنی صداقت دیکھو۔ اگر وہ اپنی صداقت میں سچا ہے تو اپنے دعوے کے اندر بھی سچا ہے، لیکن اگر وہ اپنے کردار میں اپنی صداقت میں سچا نہیں تو اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا، لیکن انہوں نے وفات اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، حالانکہ اس مسئلے کی اہمیت ان کے ہاں بھی بالکل نہیں ہے۔ روحانی خزائن اٹھائیے اور اسی طرح آپ دوسری مرزائیوں کی کتابیں اٹھائیے، مرزا خود لکھ کے جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان کے جز میں سے نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اگر اس کو بیان کریں گے تو اس کے ساتھ ایمان کامل نہیں ہوتا، اگر بیان نہیں کریں گے ایمان ناقص نہیں ہوتا۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ وفات اور حیات عیسیٰ کے اوپر ان کی گفتگو کرنا ان کے ہاں ہی اہمیت نہیں ہے، پھر کیوں اس موضوع کو لے کے آتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے مرزے کے کریکٹر اور کردار کو چھپانا چاہتے ہیں، اس پہ گفتگو نہیں کریں گے۔
آئیے قرآن اٹھائیے، مبالغہ کر رکھا ہے انہوں نے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اٹھائیں گے تو قرآن کہے گا وَقَوْلِهِمْ إِلْنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے عیسیٰ علیہ، ہم نے یہودیوں کے اوپر لعنت برسائی۔ اللہ لعنت کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں وَقَوْلِهِمْ، قَوْلِهِمْ کہا، فِعْلِهِمْ نہیں کہا، یعنی ان کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ یا اللہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے؟ ہمیں اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یا اللہ ان کے دعوے کے برخلاف آپ کیا کہتے ہیں؟ رب کا قرآن بولتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو شہید کیا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا، یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا، کسی اور کے اوپر شکل ڈال دی گئی۔ اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ہمیں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، تیسرے پارے کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے عیسیٰ، عیسیٰ کس کا نام ہے؟ روح مال جسد کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، روح کا نام نہیں ہے، جسم کا نام نہیں ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیکا، میں آپ کو پورا پورا اٹھانا چاہتا ہوں۔ باب تفاعل سے جب وفیون کا مادہ آتا ہے معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا، پورا پورا قبض کرنا۔ جی ہاں حقیقی معنی یہی ہے، اگرچہ مجازن یہ موت کے لیے بھی آیا ہے، اگرچہ مجازن یہ نیند کے لیے بھی آیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، مجازن استعمال ہوا لیکن توفی کا معنی وفات نہیں ہے، توفی کا معنی موت نہیں ہے، توفی کا معنی پورا پورا لے لینا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، قیامت کے دن میں ان کو پورا پورا اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، میں ان کو پورا پورا اجر عطا کروں گا، جو میں ان کو پورا پوری سزا دوں گا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ قرآن کہتے ہیں تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ان کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو توفیق کا معنی پورا پورا قبض کرنا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي